کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے, کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا؟ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا, وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی, یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے, لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو, اس دعا کی, اس مناجات کی. پوری دعا اٹھا لینا آپ, جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب, اللہ سے مانگ رہے, اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں, وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے.
हुजूर के तस्करे के अलावा कुछ भी नहीं मांगा आला हजरत ने। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो आप क्या मांगते हैं दुआ में भी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। दुनिया में कुछ नहीं मांगा, जब मुश्किल आए तो ऐ अल्लाह मुश्किल कुशा रसूल का साथ हो। और फिर आखिरी वक्त आए, या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, ये कयामत का मंजर है। या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, क्या होना चाहिए? फिर कहते हैं साहिबे कौसर शहे जूदो सखा का साथ हो, रसूल का साथ। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। हर दुआ में देखो रसूल का तज़किरा। और फिर नज़ा का वक्त आए तो क्या होना चाहिए? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। कैसे? अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज देना, तकलीफ आसान कर देना नहीं, कैसे तकलीफ दूर हो? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ। हुस्न मुस्तफ़ा मेरे सामने आ जाए और मैं नज़ा की तकलीफ भूल जाऊं। मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में तो रसूल पाक का ही सदका। और इतना ही नहीं, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। यानी पुल सिरात पर भी चलने के वक्त आला हज़रत जो मांग रहे हैं वो आफताबे हाशमी नूरुल हुदा रसूलुल्लाह का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, सरे शमशीर किसको कहते हैं? तलवार से ज्यादा तेज बारीक रास्ता है, उस वक्त जब कठिनाइयां होंगी, मुश्किलें होंगी, आला हज़रत कहते हैं या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। वो भी रसूल पाक ही हैं, रसूल पाक ही हैं हर मिसरे में। यहां तक कि जब आपने अपनी मुनाजात को खत्म किया, आखिरी शेर लिखने पर आए, कहते हैं या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए। ख्वाबे गिरा किसको कहते हैं? लंबी नींद सोकर, मौत की नींद को ख्वाबे गिरा कहते हैं। जब रजा लंबी नींद सोकर अपनी कब्र से उठने वाला हो, दुआ तो यही होना चाहिए कि मौला मेरी नमाजें सब साथ रहे, हज भी साथ रहे, ज़कात भी साथ हो, मेरी तसनीफी काम भी सब साथ में रहे मेरे, ताकि मेरे अमाल में भारी हो जाए पल्ले में। आला हजरत की दुआ ये नहीं है कि मेरे सारे अमाल साथ रहे। कहते या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ। अगर कुछ रहे हमारे पास उस वक्त मौला इश्क मुस्तफ़ा साथ हो। यानी हर जगह जब रसूल का तज़किरा आए तो ये मोहब्बत की अलामत समझो। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कह लेने से नहीं होती, उसकी जिंदगी में ये चीजें नजर आने लगती, उसकी एक्टिविटीज में ये चीजें नजर आने लगती हैं। बैठते उठते वो मेरे मुस्तफ़ा को याद करता है, उनकी अदाओं पर अमल करने लग जाता है। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रच बस जाए, हाल तो ये होता है कि उसे हर चीज में जलवा महबूब ही नजर आता है। आपको वो बात याद होगी, बगदाद में एक मुसव्विर, एक आर्टिस्ट लोगों की तस्वीरें निकालता था, लेकिन क्या उसका कमाल था कि लोग उसे जैसा डायरेक्शन देते अपने अपने महबूब का, सेम वैसी ही फोटो निकाल कर देता था। उसका कमाल था। उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस या कैमरा या स्कैनर नहीं था, लेकिन हाथ से निकालता था। बहुत सारे लोग तस्वीर निकालने गए वहां पर। मैं मसले पर नहीं बात कर रहा हूँ, तस्वीर के वाकया बयान कर रहा हूँ। वो जमाना सैयदना जुनैद बगदादी का है। हजरत जुनैद बगदादी को जब पता चला, लोगों की कतार लगी है मुसव्विर के घर के पास, कहा सब अपने महबूबाओं की तस्वीरें निकाल रहे। उसको बोलते हैं हुलिया, अपने महबूब का, उसकी आंखें ऐसी, उसका चेहरा ऐसा, उसके बाल ऐसे, उसके हाथ ऐसे, उसके पैर ऐसे, वो हूबहू ऐसी ही निकाल कर दे देता, जैसे आज स्केच निकालने वाले होते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी को जब ये बताया गया तो वो खुद भी उसके घर गए, लाइन में खुद भी खड़े हो गए। जब नंबर आया, हज़रत जुनैद बगदादी वक्त के सैयदुल औलिया है, सैयदुल ताइफा जिनको कहा जाता था, जब वो मुसव्विर के घर में आए, देखकर वो डर गया। कहा हुजूर आप कैसे आए? कहा सुना तेरा कमाल है, तू महबूबों की तस्वीरें हूबहू निकाल कर देता है। सर झुकाए और कहा हाँ मैं यही करता ही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए?
کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکلواؤں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم۔ کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ وآمنہ کا در یتیم، مدینے کا تاجدار، ہم غریبوں کا ماوا و ملجا، محمد الرسول اللہ کی ذات۔ سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں، ان کی آنکھیں کس طرح تھیں، ان کا چہرہ کس طرح تھا، ان کے رخسار کیسے تھے، ان کے لبہائے ناز کیسے تھے، ان کے دست مبارکہ، ان کے قدمائے پاک کیسے تھے۔ جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے، وہ قلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کہا بس کیجئے، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دیے دیتا ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لیے آرڈر لیتا ہے، کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے۔ اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں محبت میں شریک ہیں۔ کہا اچھی بات ہو گئی، جاؤ تصویر لے آؤ۔ وہ مصور کمال کا مصور تھا، اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کر کے آ گیا، حضرت جنید بغدادی کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتاؤ اے جنید، اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ جب مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب زلفوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں واللیل اذا یغشا۔ جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں وما رمیت اذ رمیت۔ جب قدموں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں لا اقسم بہذا البلد۔ جب سینے کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک۔ آنکھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى۔ جب باتوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی کو علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچل رہا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیڑے رکھتے ہیں، انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھونڈنے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے، ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہیں۔ بات صرف اسی کی ہے، جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی باہر ہوگی، جیسا اجالا اندر رکھو گے ویسی چیزیں۔ دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو عداوت کا اور ماڈرنزم کا تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا، دل بھی صاف تھا، اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچل رہا تھا، اس نے پکار کر کہا تھا، اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی۔ ابو جہل گستاخ تھا، خنزیر تھا، حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا، ابو لہب بد زبانی کرتا رہا، باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے، سعدی شیرازی نے کیا کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ محبت کے جملے ہیں، جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ حافظ شیرازی کیسے عاشق ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے، ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہیں، حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک قطرے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت یہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو تارے چمکتے ہیں نا اتنی روشنی یہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے معراج کی شب. وہ چمک رہی ہے. محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے. یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا, بیداری کے عالم میں دیکھا تھا, تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نعت میں رکھ دیا. مکھ چند بدر شاشانیے ماتھے چمکی دی لاٹھ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیاں. اقبال کے دل میں بھی جو دھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی, اسی لیے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلاناً کہا تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نام مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے عاشقوں کا امام عشق و محبت جب اس حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کا تذکرہ کرنے میں اتنی نزاکتیں اعلیٰ حضرت نے تشبیہات جو دی ہیں. دنیا کا ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں, جس میں کانٹے نہیں ہیں, اور شمع ہے حضور شمع ہے لیکن ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے. دھواں جو ہے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے, جلن پیدا کرتا ہے, دھواں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے شمع تو کہہ دیا میرے آقا کو لیکن ساتھ میں کہا یاد رکھو یہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے. اور پھول تو میں نے کہا ہے لیکن پھول میں کبھی کبھار کانٹے ہوتے, یاد رکھو میرا پھول وہ ہے جس میں خار ہے ہی نہیں, کانٹے نہیں ہیں. یہ تشبیہات یہ محبت کی علامتیں ہیں میرے عزیزو. بس میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جب سینہ ان کی محبت میں دھڑکتا ہے تو ہر چیز دنیا کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی. ایک بات یاد رکھو, دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول سے محبت کرتی. سارے کائنات کے جانور سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. جس دن تم محبت میں برابر ہو جاؤ گے پھر یہ کائنات کے دوسرے جانوروں کے بھی حالات تمہیں بتا دیے جائیں گے. محبت میں اگر حضور کے برابر ہو گئے بہت سارے چھپے ہوئے راز کائنات کے وہ تمہیں بتائے جائیں گے, سب راز کھولے جائیں گے. کیونکہ محبت میں جب عاشق سب اسی مقام پر آ جاتے ہیں تو راز کھول دیے جاتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. محبوب اور محب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہوتا, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اس محبت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ میں یہی کہتا ہوں جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام پاؤ گے کائنات میں جو کچھ بھی حضور کا ہے وہ تمہارا بھی ہے. کیونکہ پھر میرا تیرا نہیں ہوگا, جو میرے رسول کا ہے وہ میرا ہے اور جو میری زندگی ہے وہ سب رسول کی ہے, حضور پاک کے قبضے میں ہے. اس محبت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو. یہ جو دنیاوی عیش و عشرت میں ہم پڑے ہیں دنیا ہمیں ذلیل کر کے مار ڈالے گی, کچھ نہیں ہونا ہے. ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے, لیکن دولت انہیں نہ بچا سکی نہ ان کو سکون دے سکی, کچھ نہیں. حتیٰ کہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے مصر میں
ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی لیکن عاشق رسول تھے. ان کی موت کے وقت ہمارے استاذ اور کئی علماء وہاں پر بستر کے پاس موجود تھے. شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ چیز ہمارے استاد نے بیان کی. جب بستر پر وہ لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو قریب سرہانے کے کھڑے تھے ان کو کہا ادھر سے ہٹ جاؤ، ادھر سے ہٹ جاؤ. لوگوں کو ہٹایا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ طیبہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہی کلمہ ہے، یہی ترجمہ ہے. لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے. یہ کلمہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو اپنے قریب دیکھ رہا ہو. ہر ایک کو یہ کہنے کا نہیں ہے. حضور کو اپنے پاس دیکھ رہا ہو. یہ ہمارے اساتذہ گواہ ہیں. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جب حضور کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، ان کی محبت میں وہ سرشار رہے تو جانے سے پہلے بھی انہیں اعزاز سے بخشا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کے پاس تشریف لائے اور جب حضور قریب ہوں تو پھر موت کا درد کیا، پھر روح کے نکلنے کا احساس کیا. اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بیان فرمایا تھا. ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا، کہا کہ سنا ہے مومن کی موت الگ ہوتی ہے، کافر کی موت الگ ہوتی ہے. مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے گا. سورہ یوسف پڑھ کے آیا، موت کا ذکر ہی نہیں. کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں. کہا پھر سے پڑھ کے آؤ. پھر گیا، کہا اس میں تو کچھ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو. یوسف اور زلیخا کے واقعے میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھری دیا اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کاٹ دینا. کہا ہاں یہ پڑھا. پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف آئے، سجا کر ان کو سنوار کر زلیخا نے لایا حال میں، عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کاٹو. عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کاٹ دیں. لیمو سب کا گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں. یہ قرآن میں ذکر موجود ہے. مجھے بتاؤ، آپ کی بات الگ ہے، عورت وہ بھی انگلی کاٹے گی؟ انگلی کاٹے گی؟ چھوٹی سی چیز پر ہا ہو چلانے والی عورت 4 انگلیاں کاٹ لے گی؟ وہ کٹ گئی، کاٹی نہیں تھی، وہ کٹ گئی. وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی. امام اعظم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے. کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، درد میں مبتلا رہتا ہے. مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے. جمال یوسف کو دیکھتے ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا. ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ حضور ہمارے سرانے تشریف لائیں گے. اپنے حسن دو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے، ضرور نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنی آنکھوں کو آزاد کر لو. آج اپنی آنکھوں کو پاک کر لو. انٹرنیٹ کے دیوانے ہیں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں آج دکھائی جاتی ہیں، اوریاں تصویریں، ننگی تصویریں، اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے، برباد ہو گیا، جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں. ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں. یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون، کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے. یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نشہ خور ہو چکے. بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو، انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا. ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب اس کے پرستار ہو گئے، شیدائی ہو گئے.
اور ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا، بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا، لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان سے پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں، صرف بھیانک تصویریں، گندی تصویریں، اریاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لوگ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے، ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے، پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے؟ آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت فن، وہ بھی عاشق رسول دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں، جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے، کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے، ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں ہونے دیتے۔ اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے، اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ۔ کرنٹ کو تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شوق لگتا ہے، حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے، اس سے زیادہ لگنا چاہیے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ صرف ممبر پر نہیں، میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں۔ میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر پکاریں بے دم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکاریں، یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہے۔ یہ بے دم وارثی نے دعا کی تھی، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھ کو بے دم، سب لوگ مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہے۔ میری پہچان اتنی رہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس دن سیریس ہو جاؤ، عزتیں تمہارے قدموں میں ہیں، عزتیں تمہارے انتظار میں۔ آج جو کچھ بھی ملنا ہے اس نبی پاک سے ملنا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے، خلق کے حاکم ہو تم یا رسول اللہ، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اس بات کو طے کر کے چلو۔ آج نوجوانوں کو میں اعلاناً پکار کر کے کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں کیا میرے نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ دنیاوی عشق و محبت میں تم اپنے کپڑے بھی بدل لیتے ہو، اپنے جسم کو بدل لیتے ہو۔ محبوبہ کو اگر لال کلر پسند ہے تو تم لال ہو جاتے ہو، اسے پیلا پسند ہو تو پیلے ہو جاتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے تو کیا فجر میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے؟
کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت باقی نہیں ہے کہ گھر سے ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں بھاگ کر نکلوں؟ نماز تو ہے اللہ کی عبادت، لیکن مجھے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ اپنے باپ کے لیے دوڑتا ہے بندہ، اپنی بیویوں کے لیے دوڑتا ہے، کیا اپنے رسول کے لیے نہیں دوڑ سکتا؟ تمہارا بچہ اگر کوئی ایک مٹھائی کی اور ایک کھلونے کی خواہش کرے تو تم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو، اس کے ایک چاکلیٹ کے لیے تم بھاگتے ہو۔ میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون بھاگتا ہے آج؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو یہ بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر کانوں میں یہ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کیوں بجتے ہیں؟ یہ گندے نغمے اور یہ فلمی ترانے کیوں بجتے ہیں تمہارے کانوں میں؟ تم ان کے ایڈکٹ اور ان کے عاشق کیوں بن گئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن حکم ہے، گانے سننے والوں کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، سیسا آگ میں پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ بھیجا باہر آ جائے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اس قوم میں نہیں ہو، عیش کرنے کے لیے یہاں نہیں پیدا کیے گئے، تم رسول اللہ کے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہو۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ، ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ساری دنیا آج اتنے آگے بڑھ گئی ہے، تمہیں ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں رسول پاک کی اقتدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم چلو تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلو، عزتیں اسی میں ہیں۔ میرے عزیزو، آج جو یہ کہتے ہیں نا صرف سوٹ بوٹ میں ہی عزت ہے، جن کو لگتا ہے کہ ٹائی سوٹ بوٹ میں پہنیں گے تو ہی عزت ہے، ہم نے دیکھا ہے ان ملا لوگوں کو جس سے امریکہ بھی آج خوف سے تھرا رہا ہے۔ آپ پگڑیاں پہنتے ہیں، جبہ کرتا پہنے ہوئے ہیں، لیکن سپر پاور کو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ آج دنیا میں نہیں ہے؟ آج نہیں ہے یہ حالات؟ کچھ مولوی لوگوں نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ لباس سے عزت نہیں ہے، حضور کی غلامی میں عزت ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرو، دنیا طاقت کے سامنے جھکنے پر آج مجبور ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یورپ کی سرزمین میں، ابھی 4 سال پہلے کی بات، 3-4 سال پہلے کی بات، ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں کس بات پر؟ ارے وہ بہت پاش کنٹری ہے، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، نیدرلینڈ ہو، یورپ ہو، سب جانتے ہیں آپ، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منسٹر ڈسکشن کس بات پر کر رہے ہیں؟ ارے بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر ایک مولوی بیٹھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، اور معذور ہے، دونوں پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا، لیکن بات اس کی یورپ کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، اور یہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیٹ از ویری ڈینجر پرسن، وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ یورپ تھر تھرا رہا ہے، جن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو انہوں نے نہیں جمع کیا ہو، سارے پیٹروٹ، میزائل، بم دھماکے سب تمہارے پاس، ایک معذور عالم سے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے، طاقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خود دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا، خود اللہ دشمنوں پر رعب طاری کرے گا۔ آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ میرے عزیزو، اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔